پروفٹ سیریز پروفٹ یوسف علیہ السلام پارٹ 8۔ راجہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دریائے نیل کے کنارے پاتا ہے۔ دریائے نیل کا پانی کم ہوتا جاتا ہے اور صرف مٹی بچ جاتی ہے۔ مچھلیاں اس مٹی میں کودتی پھاندتی ہیں۔ 7 موٹی گائیں ندی سے باہر نکلتی ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے 7 پتلی گائیں بھی آتی ہیں۔ جو 7 پتلی گائیں ہوتی ہیں وہ 7 موٹی گائے کو کھا جاتی ہیں۔ اس کے بعد راجہ اپنے خواب میں اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ راجہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے۔ راجہ ہکا بکا اٹھتا ہے، بالکل ڈرا ہوا، بالکل شوق میں۔ وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہوا۔ اس نے اپنے تمام لوگوں کو بلایا اور اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جادوگر کہتے ہیں یہ بہت ہی ملا جلا خواب تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ضرور ایک شیطانی خواب تھا۔ پادری کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے بہت بھاری کھانا کھایا ہو۔ پھر وزیر کہتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے رات میں سوتے وقت اپنے آپ کو مکمل طریقے سے ڈھاکا نہ ہو۔ ایک اور مذاقیہ انداز میں کہتا ہے کہ جہاں پناہ بوڑھے ہو رہے ہیں تو اس لیے ان کے خواب اس طرح کے آ رہے ہیں۔ وہ سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ خواب ایک ڈراونا خواب تھا اور کچھ نہیں تھا۔ ساقی کے پاس اس کی خبر پہنچی۔ اس نے اپنے خواب کے بارے میں یاد کیا جو اس نے جیل میں دیکھا تھا اور اس خواب کو راجہ کے خواب کے ساتھ کمپیئر کیا تو اس کے دماغ میں یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے راجہ کے پاس گیا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہی ایک ہیں جو خواب کی صحیح تعبیر کر سکتے ہیں۔ ساقی نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ان کا ذکر آپ سے کریں لیکن میں بھول گیا۔ راجہ فوراً اس ساقی سے کہتے ہیں کہ وہ جائے اور یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی۔ انہوں نے بتایا کہ 7 سال زبردست پیداوار ہوگی۔ اگر کھیتی اچھے سے کی گئی تو بہت زیادہ مقدار میں پیداوار ہوگی، لوگوں کی ضرورت سے بھی زیادہ، اور جو زیادہ پیداوار ہوگی اسے بچا کے رکھ لیا جائے۔ اس کے بعد 7 سال کا سوکھا پڑے گا جس دوران بچائی ہوئی پیداوار کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوکھے کے دوران کچھ بیج کو بچا لیا جائے تاکہ اسے اگلی فصل کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر کہا 7 سال کے سوکھے کے بعد 1 سال آئے گا جس میں پانی بہت زیادہ ہوگا۔ اگر اس پانی کو اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا تو انگور کے درخت اور زیتون کے پیڑ بہت زیادہ اگیں گے جس سے بہت زیادہ مقدار میں انگور اور زیتون کا تیل ملے گا۔ ساقی بھاگتے ہوئے اس اچھی خبر کے ساتھ راجہ کے پاس گیا۔ راجہ یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر سے حیران تھا۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں کیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور بادشاہ نے کہا بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے سرداروں مجھے تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ انہوں نے کہا پریشان باتیں ہیں خوابوں کی اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ اور ان 2 میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے ایک مدت بعد یاد آیا اس نے کہا میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا سو مجھے بھیج دو۔ یوسف اے نہایت سچے ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں تاکہ میں ان کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو جو فصل تم کاٹو تو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے ضرور جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔